نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعۃ انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین، الحمد للہ الذی توحد بالعظمۃ والعلا وتفرد بالجود والکبریاء، لا يبلغ مدحته القائلون سبحان اللہ عما یصفون۔ صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ بلند تر صلوات۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے، 12ویں سرکار کے جلد ظہور کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند سامعین محترم، خطبے میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ خدا فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں، کائنات میں، کائنات کے مظاہر میں، اور خود ان کے اپنے نفوس میں، حتیٰ یتبین لہم، یہ نشانیاں ایسی دکھائیں گے کہ ان کے لیے آشکار ہو جائے، کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ انہ الحق، کہ ذات پروردگار حق ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں
نفس کے اندر، ہمارے اپنے نفس میں، ہمارے سیلف میں جو آیات پروردگار پائی جاتی ہیں، جو ہمارے نفس کی آئیڈینٹی تشکیل دیتی ہیں، ان پر گفتگو کی۔ آج کا انسان دعوے دار ہے، آج کا میٹیریلسٹ یہ دعویٰ کرتا ہے، آج کا مادہ پرست یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب تک میں کسی چیز کو لیبارٹری میں آزمائش نہ کر لوں، جب تک کوئی چیز میرے سائنسی تجربے میں نہ آ جائے، جب تک میں کسی چیز کا سائنٹیفک بیسس پر ایکسپیرینس نہ کر لوں، میں اس کا اعتراف نہیں کروں گا، میں اس کے وجود کو تسلیم نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اے آج کے دور کا میٹیریلسٹ، تو باقی چیزوں کے بارے میں فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے میں کے بارے میں بتا، پہلے اپنے من کے بارے میں بتا، پہلے اپنے سیلف کے بارے میں بتا کہ تیرا جو میں ہے، تیرا جو من ہے، تن کی بات نہیں ہو رہی، من کی بات ہو رہی ہے۔ تیرا من، اس کا کب تو نے سائنٹیفک لیبارٹریز پر میں سائنٹیفک بیسس پر ایکسپیرینس کیا ہے؟ کس لیبارٹری میں تجھے نظر آیا ہے؟ تو جتنا بھی اپنے وجود کو کاٹتا جائے، آپریشن تھیٹر میں لے جا کے اس کا جتنا پوسٹ مارٹم کرنا ہے کر لے، تجھے کہیں گوشت کا لوتھڑا دل کے نام کا مل جائے گا، تجھے کہیں ہڈیاں مل جائیں گی، تجھے رگیں اور پٹھے مل جائیں گے، تجھے خون مل جائے گا، تجھے دماغ کے خلیے مل جائیں گے، تجھے آنکھیں، کان، ناک، زبان، دانت، ناخن، جلد مل جائے گی، لیکن تجھے کبھی کہیں میں نہیں ملے گا، کبھی کہیں محمد بلند تر تلاوت۔ میں کہیں نہیں ملے گا، سائنس لیبارٹری میں، کسی میڈیکل کی لیبارٹری میں کہیں پر تجھے میں نہیں ملے گا، لیکن یہ میں، اس کا ہونا اتنا مسلم ہے کہ اگر یہ میں نہ ہو، تیرا کوئی سائنسی تجربہ تحقق نہیں پاتا۔ جب تک یہ میں نہ آ جائے، کوئی سائنسی تجربہ تحقق نہیں پاتا۔ بنابراین اگر تیرا میں، اس کی ہستی، اس کا وجود، اس کی ریالٹی ایسی ہے جو فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، جسے سائنٹیفک بیسس پر، سائنسی بنیادوں پر، سائنسی تجربے کی روشنی میں جس کی تائید نہیں کی جا سکتی، اگر تیرا میں ہے تو یہ بتا کہ جس میں کے، جس ہستی کے، جس ذات کے، جس آن الحق کے دروازے سے تجھے میں کی خیرات مل رہی ہے، وہ تیرے سائنسی تجربات میں آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر تلاوت۔
تیری حیات کا یہی حکم ہے. تیری حیات تجھے کہیں سائنس کی لیبارٹری میں، کسی میڈیکل لیب میں تجھے تیری حیات نظر نہیں آئے گی. کسی مائکروسکوپ کے ذریعے سے تو اپنی حیات کو نہیں دیکھ سکتا. تیری حیات، تیری ہستی، تیری خود آگاہی، تیرا علم، کبھی علم بھی انسان کو نظر آیا ہے؟ میڈیکل لیبارٹری میں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے مغز کے خلیے نظر آئیں گے، لیکن علم کہیں نہیں ملے گا. یہ جو اطلاعات کا اتنا بڑا خزانہ، یہ جو اتنی معلومات ہیں، یہ انسان کے بدن کے ساتھ قائم نہیں ہے. اگرچہ بدن ایک لحاظ سے اس کا شرط ہے، لیکن خود وہ بدن کا حصہ نہیں ہے. علم فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے جسے خدا چاہتا ہے جس کے دل میں ڈال دیتا ہے. عزیزان گرامی، علم کیا ہے؟ علم نہ کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں، نہ وائٹ بورڈ پر استاد کا لکھا ہوا ہے، نہ استاد کے بولے ہوئے الفاظ ہیں، نہ شاگرد کے کانوں پر استاد کی آواز کی پڑھنے والی موجیں ہیں، صوتی امواج ہیں، نہ انسان کے خلیے علم ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر انسان یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنے بارے میں بھی علم رکھتا ہوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بھی علم رکھتا ہوں. آج تک کوئی سائنسدان کسی لیبارٹری میں علم نہیں دکھا سکا، علم نہیں دکھا سکا. ارادہ کسی نے دکھا لیا ہو، کوئی اپنا ارادہ دکھا لے کہ دیکھیں جی میری مائکروسکوپ تلے وہ ارادہ ہے. کوئی ارادہ نہیں دکھا سکتا. کوئی اڈاپشن، کوئی محبت دکھا دے، کوئی دنیا کے کسی تجربہ گاہ میں نفرت دکھا دے، کوئی غم دکھا دے، کوئی خوشی دکھا دے، کوئی نہیں دکھا سکتا. اگر میں کو نہیں دکھایا جا سکتا، اگر میری ہستی اور ریالٹی کو نہیں دکھایا جا سکتا، اگر میری خود آگاہی کو نہیں دکھایا جا سکتا، اگر میرے علم کو نہیں دکھایا جا سکتا، اگر میرے ارادے کو نہیں دکھایا جا سکتا، تو یاد رکھ تیری ہستی نہ ہونے کے برابر. اتنی سی جان، بدن کی بات نہیں، جان ہی تیری اتنی سی ہے جو سراسر فقر ہے، جو سراسر خیرات ہے. تیری حقیقت خیرات، تیری حیات خیرات، تیرا خود آگاہی خیرات، تیرا علم خیرات، تیرا ارادہ خیرات، تیرا اختیار خیرات، تیری وحدت جس کے ذریعے سے تو میں اور غیر میں فرق ڈالتا ہے وہ خیرات. اور اگر خیرات میں آئی ہوئی چیز سائنسی تجربے میں نہیں آ سکتی تو یاد رکھ وہ ہستی جس کے در سے یہ خیرات ملی ہے وہ کیسے تیرے سائنسی تجربے میں آ سکتی ہے. بنابراین انسان اگر اپنے نفس کا بھی مطالعہ کرے تو اس میں اس کو اپنے رب کی صفات کی تجلی نظر آتی ہے، رب کی آیات نظر آتی ہیں. انسان کا وجود، انسان کی ہستی خدا کے وجود کی آیت، انسان کی زندگی خدا کی زندگی کی آیت، انسان کی خود آگہی خدا کے علم کی آیت، انسان کا علم خدا کے علم کی آیت، انسان کا ارادہ اور اختیار خدا کے ارادے اور اختیار کی علامت،
انسان کی وحدت خدا کی وحدت کی علامت، بنابراین خداوند تبارک تعالی نے انسان کے نفس میں اپنے رب کی معرفت کی آیات رکھ دی ہیں۔ لہذا ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ انہ الحق، وہ ذات حق ہے۔ کیونکہ اگر فقیر کے پاس، جس کے پاس کچھ نہ ہو، گدھا کے پاس متاع آ جائے تو یہ کس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی غنی ہے جس نے خیرات دی ہے۔ نادار کے پاس، جس کا کشکول خالی ہو، اس کے پاس اگر ثروت آ جائے تو وہ تو نادار تھا، کہاں سے آئی؟ کوئی ثروت مند ہونا چاہیے جہاں سے آئی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم فقیر محض ہو، نہ ہمارے اختیار میں ہماری حیات ہے، نہ ہماری ہستی ہے، نہ ہماری خود آگہی ہے، نہ ہمارا علم ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہمارا اختیار ہے، نہ ہماری ذات ہے۔ جب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تو ہم ہر وقت سراپا محتاج ہیں۔ جس ذات کے محتاج ہیں اس ذات کو ہم اللہ کا نام دیتے ہیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مجھے معلوم ہے میں نے سخت موضوع کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس موضوع کا انتخاب کرنا، اسے نبھانا یہ مشکل ہے، سخت ہے، لیکن کیا کریں؟ قرآن بار بار بلاتا ہے، آ اس پر غور کر، آ اس پر تأمل کر۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، آیا وقت نہیں آیا اب بھی کہ اتنی عمر گزرنے کے بعد آج ایک دن مجلس میں ذرا یہ بیٹھ کر اپنے نفس پر غور و فکر کر لیں؟ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا۔ نفس کا مطالعہ ہمیں ہمارے خدا سے آشنا کرتا ہے۔ اسی آیت میں جو خطبے میں نے تلاوت کی، دوسرا حصہ اس آیت کا یہ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ ہم پہلی آیت کے ضمن میں اولم یتفکروا فی انفسہم اب تک نفس پر بات کر رہے تھے، لیکن یہ آیت جو آج خطبے میں تلاوت کی ہے وہ پہلے آفاق کو بیان کرتی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم آفاق میں، ہم کائنات میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے۔ آفاق میں خدا کی کیا نشانیاں ہیں؟ چند جملے اس پر آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ آفاق اس کائنات کی تمام وسعتوں کا نام ہے، تمام سیاروں اور ستاروں، تمام کہکشاؤں، تمام سمندروں اور دریاؤں، تمام پہاڑوں اور جنگلات، تمام صحراؤں، غرض ہے کہ جہاں تک کائنات ہے اس کو ہم آفاق کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے آفاق کے مختلف مظاہر میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں قرآن شمس و قمر کو انسان کے لیے مطالعے کا موضوع قرار دیتا ہے، جہاں قرآن کہکشاؤں کو انسان کے لیے مطالعے کا موضوع قرار دیتا ہے، وہاں انسان
کے لیے قرآن بعض ایسے مظاہر کو مطالعے کا موضوع قرار دیتا ہے جس کے لیے نہ انسان کو کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت، نہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت، نہ ناسا میں بیٹھ کر ہبل کے ذریعے کاسماس کے راز ایکسپلور کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ ہر انسان کو میسر نہیں ہے۔ قرآن انسان کے سامنے بعض ایسے مظاہر ہستی رکھتا ہے جو ایک چرواہے کو بھی میسر ہے، جو کائنات کی اس دھرتی کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے سب سے بڑے استاد کو بھی میسر ہے، جو غریب سے غریب انسان کو بھی میسر، جو غنی سے غنی اور ثروت مند سے ثروت مند انسان کو بھی میسر۔ قرآن انسان کے سامنے وہ ایگزامپلز رکھ دیتا ہے جو ہر زندہ انسان کے پاس موجود ہے۔ ہر انسان زندہ رہنے کے لیے 24 گھنٹے میں کم از کم تر نہ صحیح خشک ایک نوالا تو کھاتا ہے نا۔ قرآن اسی ایک نوالے کو معرفت پروردگار کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے ایک اس لقمے پر غور و فکر کرے۔ فل ینظر الانسان الی طعامہ۔ میرے ساتھ چلیے گا، ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ رب کی معرفت کے حصول کے لیے وہ ایک لقمہ جو گدھا کو بھی بالآخر میسر ہے، جیسا بھی ہے، خشک ہے یا تر ہے، جو بھی ہے میسر ہے، اس کے بغیر تو زندگی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا۔ جسے انسان ساری زندگی کھاتا آ رہا ہے، اس نے کبھی اس ایک لقمے پر تأمل نہیں کیا۔ کہکشاؤں کو چھوڑ دے، سیاروں اور ستاروں کو چھوڑ دے، پہاڑوں اور زمینوں کے راز چھوڑ دے، اسی ایک لقمے پہ ایک دن رک جائے۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ اے انسان اس ایک لقمے پر غور کر، کن نتائج پر پہنچتا ہے۔ اچھا آج ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ اگر میں آپ ایک لقمہ کھانا چاہیں تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں کہ ایک لقمہ کھا لیا جائے؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ ایک لقمہ کھانے کے لیے کھانے والا جسے میں کہتا ہوں ہونا چاہیے یا نہیں؟ کوئی کھانے والا نہ ہو، یہ لقمہ کھا لیا جائے گا؟ سب سے پہلے کھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ کھانے والا زندہ ہونا چاہیے یا مردہ؟ صاحب حیات ہونا چاہیے یا نہیں؟ صاحب حیات ہوگا تو کھائے گا۔ مردے کب کھاتے ہیں؟ اگر کھاتے ہیں تو ان کا کوئی اور رزق ہے، ان کی پھر وہ وہاں کی حیات بھی ہے۔ وہ حیات نہ ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ جو وہاں کا رزق عند اللہ کھاتے ہیں انہیں قرآن زندہ کہتا ہے، کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ پس رزق دنیاوی ہو یا رزق اخروی ہو، اس کا ایک لقمہ کھانے کے لیے کھانے والے کی ہستی، نہ ہر ہستی، صاحب حیات ہستی کی ضرورت۔ اور کیا یہ جو صاحب حیات ہے جو لقمہ کھانا چاہتا ہے خود آگاہ ہو یا کوما کی حالت میں ہو؟ جو کوما کی حالت میں ہو وہ خود نہیں کھا سکتا۔ یہ الگ بات کہ آپ اس کے منہ میں چمچ ڈالیں، چونکہ وہ خود آگاہ نہیں ہے، وہ ایک لقمہ بھی جتنا تر نوالا بنا دیں
وہ نہیں کھا سکتا. بس اب تک وہ ایک لقمہ جسے 50 سال سے میں کھاتا آ رہا ہوں، کبھی میں نے اس کے کھانے پر تجزیہ و تحلیل نہیں کیا. آج قرآن نے آواز دی، اے انسان ایک دن تو رک جا، ایک بار تو اس لقمے پہ غور کر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اس کے کھانے کے لیے تیری حیات، تیری ہستی ضروری، تیری حیات ضروری، تیری خود آگاہی ضروری، تیرا علم ضروری. تجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ لقمہ کیسے توڑنا ہے، کیسے چبانا ہے، کیسے نگلنا ہے، کیسے کھانا ہے. لقمے کا علم کم از کم ہو کہ یہ لقمہ ہے، وہ پتھر ہے. تبھی تو انسان لقمہ کھائے گا نا. غذا اور غیر غذا میں اگر فرق ہی معلوم نہ ہو تو کیسے یہ کھانا کھائے گا؟ تو عزیزان گرامی، علم چاہیے. علم کے بعد میں کہتا ہوں ہستی بھی آ گئی، حیات بھی آ گئی، خود آگہی بھی آ گئی، علم بھی آ گیا. لیکن آج میرا ارادہ ہی نہیں ہے کھانے کا. ارادہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ارادہ چاہیے، اختیار چاہیے. اگر ارادہ و اختیار نہ ہو تو یہ لقمہ نہیں کھایا جا سکتا. وہ ایک لقمہ جس کے کھانے کے لیے ایک ہستی کی ضرورت، ایک حیات کی ضرورت، ایک خود آگہی کی ضرورت، ایک علم کی ضرورت، ایک ارادے کی ضرورت، ایک اختیار کی ضرورت، تب یہ لقمہ کھایا جائے گا، نیچے اترے گا. اب یہاں پر قرآن آواز دیتا ہے، اے انسان ایک لمحہ رک جا. اس کو کھانے کے لیے تو، اس ایک لقمے کے کھانے کے لیے تو یہ 7 صفات یکجا ہونا چاہیے. لیکن یہ بتا کہ لقمہ تیرے ہاتھ تک پہنچا، اس کے تیرے ہاتھ تک پہنچنے میں تیرا کتنا عمل دخل ہے؟ تیرا کتنا عمل دخل ہے؟ یہ اگر روٹی کا لقمہ ہے، خالی روٹی کا لقمہ، ایک نوالا، یہ روٹی کا نوالا اس کے بنانے میں، اس کے آٹے کی تشکیل میں، اس کی گندم کو اگانے میں، جس زمین میں اگا اس زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھنے میں، جیسے اگا، جن شرائط میں اگا، ان کنڈیشنز کو پورا کرنے میں تیرا کتنا دخل ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. یاد رکھ انسان، اس ایک لقمے کی تشکیل میں پانی کی ضرورت تھی. یہ بتا وہ پانی تو نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر کون بناتا رہا؟ اسے آسمان سے کون برساتا رہا؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. جس زمین کے دل میں یہ گندم کا بیج اگایا گیا، اس زمین کے دل میں شق ہونے کی صلاحیت، اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی صلاحیت، ہل چلنے چلانے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ زمین کے دل میں اس دانے کی جڑوں کو زمین کے دل میں اور کونپل کو زمین سے باہر کس نے نکالا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے طعام پر توجہ فرمائے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. یہ دانہ کون اس میں اگاتا ہے؟ اور ایک دانے کو اگانے کے لیے زمین کی ضرورت، زمین کے دل میں اگانے کی صلاحیت کی ضرورت. اچھا خالی زمین کافی نہیں ہے، روشنی کی ضرورت.
روشنی کے لیے سورج کی ضرورت، چاند کی ضرورت، سورج اور چاند کے لیے افلاک کی ضرورت، افلاک کے لیے کہکشاں کے نظام کی ضرورت۔ اگر سورج اور چاند نہ ہو، اگر دن اور رات نہ ہو، موسم نہ آئے، گندم کی کاشت کا موسم ہی نہ آئے، دانا کاشت ہی نہ کیا جائے، تو عزیزان گرامی اگر ایک لقمے کو کھانے کے لیے ایک ہستی ضروری ہے، ایک حیات ضروری ہے، ایک خود آگہی ضروری ہے، علم ضروری ہے، ارادہ اور اختیار ضروری ہے، تو یہ بتا کہ یہ دانا، یہ لقمہ جس کی تشکیل میں تیرا کوئی کردار نہیں ہے، آیا اس کی تشکیل کے لیے ایک ہستی کی ضرورت نہیں ہے، کسی حیات کی ضرورت نہیں ہے، کسی خود آگہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ارادے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ، وہ ہستی، وہ حیات، وہ خود آگہی، وہ علم، وہ معرفت، وہ ارادہ، وہ اختیار، جس نے مختلف مراحل سے گزار کے یہ لقمہ تیرے ہاتھ پر رکھا، اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بنابراین اگر انسان انفس و آفاق پر توجہ کرے، اسے ایک ایک قدم پر ایک ہستی نظر آتی ہے، وہ ہستی جو سائنس کی اپروچ سے بالا تر ہے، وہ حیات جو انسان کے مرغ تخیل کی پرواز سے دور ہے، وہ علم، وہ ارادہ، وہ قدرت، وہ اختیار۔ اب عزیزان گرامی، خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان انفس و آفاق کے مطالعے کے ذریعے سے اس ہستی کی الہیت کا اقرار کرے، اسے اپنا معبود مان لے، جس کے بارے میں دعائے عرفہ کے ہم نے اقتباسات اس دن بھی عرض کیے کہ وہ ہستی اتنی ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ مل کر با آواز بلند صلوات، کہ متا غبتا، اے خدایا تو غائب کب تھا، کہ تحتاج الی دلیل یدل علیک، کہ تو کسی دلیل کا محتاج ہو جو تیرے وجود پر دلالت کرے۔ عامیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہے جو اپنے آپ پر تجھے رقیب نہ پائے۔ انسان بینا وہ ہے جو خود کو دیکھے تو خدا کو دیکھے، جو اولاد کو دیکھے تو خدا کو دیکھے، جو زمین و آسمان کو دیکھے تو خدا کو دیکھے، جو کہکشاؤں کو دیکھے تو خدا کو دیکھے، جو افلاک کو دیکھے تو خدا کو دیکھے۔ تبھی تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ، کہ علی نے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے خدا کو نہ دیکھا اور اس کے ساتھ خدا کو نہ دیکھا۔ عزیزان گرامی، کربلا والے اس
ورلڈ ویو پر، اس آئیڈیالوجی پر پہنچے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اسی دعائے عرفہ میں، جس سے اقتباسات میں نے عرض کیے تھے، اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں الہی علمت باختلاف الآثار وتنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء ولا اجہلک فی ای شیء۔ امام حسین بارگاہ ربوبی میں مناجات عرفہ میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا علمت من تنقلات الاطوار و اختلاف الآثار، خدایا جو کائنات کی مختلف چیزیں ہیں اور ہر چیز کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں۔ آج جو ہمارے بیان میں جو چیز تھی، گندم کا ایک دانہ، اس دانے کے بدلتے ہوئے حالات، دانہ تھا، جڑیں نکالی، کوپل نکالی، بڑھتا گیا، پودا بن گیا، پھل لگ گیا، ڈالیاں لگ گئیں، ایک دانے سے ہر ڈالی میں 20 دانے، پک گیا، کٹ گیا، بھوسے سے جدا ہو گیا، بوری میں آ گیا، چکی پہ چلا، پس گیا، پس کے آ گیا، چھن گیا، چھن جانے کے بعد گوندھا گیا، گوندھے جانے کے بعد پکایا گیا۔ یہ ایک چیز کے تنقلات الاطوار ہیں، جس کے طور بدل رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، حالتیں بدل رہی ہیں۔ میرے مولا حسین فرما رہے ہیں الہی میں اس ایک مصداق کو لے رہا ہوں، خدایا میرے الفاظ میں گندم کے اس ایک دانے کی جو حالتیں بدلتی رہیں، ان حالتوں کے بدلنے سے حسین نے ایک نتیجہ لیا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ ان تتعرف الی فی کل شیء، کہ ہر شے میں مجھے تو نظر آئے، ہر درخت میں، ہر دریا میں، ہر پہاڑ میں، ہر زمین میں، ہر سیارے میں، ہر ستارے میں، ہر کہکشاں میں، کائنات کی ہر چیز میں حسین کو تو نظر آتا ہے، اور تو چاہتا یہی ہے کہ تو نظر آئے، اور ہر شے کے بدلتے ہوئے حالات میں تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو نظر آئے۔ کربلا یہاں پہنچانا چاہتی ہے کہ انسان یہاں پہنچے۔ شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، یوں قرآن کو سمجھنے میں دشواری نہ ہوتی۔ قرآن محمد تو ذات جس کے فیض سے کائنات کی ہر شے ہے، اور کائنات کے ہر شے کے مختلف حالات ہیں، مختلف صفات ہیں، آیا وہ ذات اگر یہ شے بنا سکتی ہے، اس شے کے حالات بنا سکتی ہے، تو اسے واپس نہیں لوٹا سکتی؟ یہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اس کا مال ہے، اور اسی ملکیت کے اظہار کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کلمہ جو مدینہ سے لے کر کربلا تک، اور کربلا میں داخل ہونے سے لے کر وقت شہادت تک
مظلوم کربلا کی زبان پر سب سے زیادہ جاری ہوا وہ یہی کلمہ تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کربلا میں حسین جیسی قربانی وہی دے سکتا ہے جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی حقیقت تک پہنچا ہوا ہو، اور حسینی وہی ہو سکتا ہے۔ یہ فقط حسین نہیں، مجھے احساس ہے آپ دوستوں کی دل کی آواز ہوگی، مولانا بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض دوست اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھو کربلا والا بننے کے لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا والوں کی نظر وہ نہیں تھی جو اہل دنیا کی ہے، کربلا والے کسی اور زاویے سے کائنات کو دیکھتے تھے۔ حسین کسی اور زاویے سے کائنات کو دیکھتا تھا۔ آج میں نے شہادت جناب مسلم کے 2 فرزندوں کی پڑھنی ہے، لیکن ایک جملہ مظلوم کربلا کے علی اصغر کی شہادت کا آپ سنتے ہیں نا کہ میدان کربلا میں جب شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا اور ننھی سی لاش لے کے حسین خیمہ کی طرف چلے، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور ایک جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ یہ جملہ بعض اہل منبر نے فرمایا کہ یہ جملہ حسین کا عشق بھرا جملہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ملائکہ کے سامنے حسین بتا رہے ہیں، دیکھو ملائکہ، میں نے علی اصغر کو بھی اس کی رضا کے لیے قربان کیا ہے۔ جناب زینب عالیہ کا وہ جملہ جب ابن زیاد ملعون نے تانا دیا کہ دیکھا کربلا کے میدان میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو بی بی نے کیا فرمایا تھا، ما رأیت الا جمیلا۔ دیکھیں کربلا جیسا دل خراش واقعہ زینب کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہے۔ بھلا کس کو جوان علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو، آن محمد کی پامال شدہ لاشیں، علی اصغر کا کٹا ہوا گلا جمیل لگتا ہے عزاداروں، لیکن علی کی بیٹی کیا مبالغہ آرائی کر رہی تھی یا نہیں؟ زینب کی دید کا زاویہ کوئی اور تھا۔ جہاں یہ دل خراش مناظر زینب کے لیے مایہ درد تھے، وہاں ایک اور زاویے سے جب علی کی بیٹی ان مناظر کو دیکھتی ہے تو انہیں ایک جمیل منظر نظر آتا ہے۔ کربلا والو ان مباحث کو پڑھا کرو، یہ کربلا کی دی ہوئی میراث ہے۔ ہاں، یہ میراث دینے کے لیے بڑی قربانی، اس مقام پر پہنچنے کے لیے قربانی بڑی دینا پڑتی ہے۔ کل آپ نے جناب مسلم کی شہادت سنی، مسلم کے ساتھ 2 مسلم کے لال جو کربلا کے راہی اور کربلا کے راستے کے شہید ہیں، شہزادہ محمد اور ابراہیم، یہ ابن زیاد کی قید میں 1 سال قید رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادوں پر بہت سختی کی جاتی تھی، کھانا پانی اتنا کم ملتا کہ بھوک پیاس نہیں بجھتی تھی۔ شہزادوں کی یہ روش بن گئی تھی کہ دن کو روزہ رکھ دیں، دن کا شام کا کھانا افطار کے وقت کھاتے،
جب 1 سال گزر گیا نا، ایک دن ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ یہ جو داروغہ ہے زندان کا، کیوں نہ اسے تعارف کروائیں، شاید اہل بیت کا محب ہو، ہمارا ماننے والا ہو۔ زندگی بہت سخت ہو گئی، زندان میں تھک گئے۔ آج جب داروغہ کھانا لے کر آیا نا، شہزادوں نے ایک معصومانہ سوال کیا، اے مشکور یہ بتا، اتعرف محمدن، آیا تو محمد مصطفیٰ کو بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا کیف لا، کیوں نہ جانوں، وہو نبی، محمد مصطفیٰ تو میرا نبی ہے۔ کہا داروغہ اگر نبی کو جانتا ہے نا، محمد مصطفیٰ کو، یہ بتا جعفر طیار کو بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، جعفر طیار تو شہید ہے، اللہ نے بہشت میں اسے 2 پر عطا کیے۔ کہا علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ ابن عام مصطفیٰ ہے۔ کہا اے مشکور پھر جان، نحنو من عطرت المصطفیٰ، ہم تیرے نبی مصطفیٰ کی عطرت ہیں، ہم جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں۔ اس زندان نے ہمیں گھائل کر دیا ہے، اب زندان سے ہم تھک گئے۔ جب یہ سنا نا، مشکور قدموں پر روتا ہوا گر گیا۔ کہا شہزادے ہمیں پہلے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ کہا نفسی لنفسکم الفدا ووجہی لوجہکم الوقاء یا عطرت المصطفیٰ، اے مصطفیٰ کی عطرت، میری جان تمہاری جان پر قربان، میری ذات تمہاری ذات پر قربان۔ آؤ میں دروازہ کھول رہا ہوں، رات کی تاریکی میں زندان سے نکل جاؤ، اور میری نصیحت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں سفر کرنا، دن کو چھپے رہنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ماں سے ملائے۔ رات کی تاریکی میں شہزادے زندان سے باہر نکلے۔ مشکور کو ابن زیاد ملعون نے شہید کروا دیا، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، رات کا وقت ہے، راستوں کا پتہ نہیں۔ چلتے چلتے کوفہ کی گلیوں میں تھک گئے، بیٹھ گئے ایک دروازے پر۔ ایک بی بی دروازے سے باہر نکلی، اس نے دیکھا 2 شہزادے ہیں پیارے پیارے، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب آئی، پوچھا شہزادو تم کون ہو؟ تمہارے بدنوں سے کیسی خوشبو آتی ہے، میں نے زندگی بھر ایسی پیاری خوشبو کبھی نہیں سنا۔ کس کی گود اجاڑی ہوئی ہے تم نے؟ کون ہو تم؟ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کہا امان دو گی تو بتائیں گے۔ امان دی؟ کہا ہم تیرے نبی جناب مصطفیٰ کی عطرت ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کے اولاد ہیں۔ جب یہ سنا نا، بی بی نے گھر کا دروازہ کھولا، پناہ دی، کہا دعا کرو، میرا ایک ملعون داماد ہے جو کربلا کی جنگ میں بھی شریک ہوا ہے، اللہ کرے وہ نہ آئے۔ 1 سال بعد بچوں کو آرام کے بستر ملے، سو گئے آرام سے 1 سال بعد۔ لیکن رات کے وقت دونوں بچوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھ کر دونوں بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو خواب بتایا۔ خواب یہ ہے کہ نانا رسول خدا ہے، جناب مسلم ابن عقیل سے کہہ رہے ہیں مسلم آپ خود تو آ گئے، اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے۔ جناب مسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ کل میرے بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں۔ بچوں کو پتہ چل گیا کہ آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ اب بچوں نے رونا شروع کیا، ان کے رونے کی آواز ہارے سے ملعون کے کانوں سے ٹکرائی۔ بی بی روکتی رہی، یہ اس کمرے میں آیا جہاں یہ معصوم سوئے ہوئے تھے، اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہوا اس ملعون کے ہاتھ کوئی پیاری پیاری زلفوں سے ٹکرائے۔ اس نے بڑے ظلم کے ساتھ اٹھایا، تماچے مارے، پھر گھر کے ستون کے ساتھ
رسی میں شہزادوں کو باندھ کے خود یہ ملعون سو گیا. ساری رات شہزادے رسی کے ساتھ ستون کے ساتھ بندھے رہے. جب صبح ہوئی اس ظالم نے اپنے غلام کو ساتھ لیا, حبشی غلام کو, بیٹے کو ساتھ لیا, تلوار اٹھائی, شہزادوں کو ساتھ لیا, نہر کے کنارے آیا. اس نے سب سے پہلے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا اس شمشیر سے ان شہزادوں کے سر تن سے جدا کر. جب یہ غلام آگے بڑھا نا, حبشی جو غلام تھا, شہزادوں نے ایک سوال کیا کہ اے نوجوان یہ بتا تو بلال کو جانتا ہے, مؤذن رسول کو؟ اس نے کہا کیوں نہیں, وہ میرے رسول کا مؤذن تھا. کہا جس رسول کا بلال مؤذن تھا جان لے ہم اسی رسول کی اطاعت ہے. یہ سننا تھا. اس غلام نے تلوار پھینک دی, خود نہر میں چھلانگ لگا دی. اب اس ظالم نے اپنے بیٹے کو بھیجا, اس کے بیٹے نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دی. تب یہ ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا. شہزادوں نے جب دیکھا نا کہ یہ ظالم ہمارے قتل پر آمادہ ہو گیا, عرض کرنے لگے یا شیخ اما ترحم صغر سننا, اے شخص تجھے ہماری کم سنی پر رحم نہیں آتا. اس ظالم نے کہا خدا نے میرے دل میں کوئی رحم رکھا ہی نہیں ہے. اس وقت شہزادوں نے کہا ہمیں بازار میں لے جا کر بیچ دے, بہت قیمت تجھے مل جائے گی, ہماری قیمت سے فائدہ اٹھانا. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا ابن زیاد کے پاس لے جا, جو فیصلہ وہ کر دے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. بس عزادارو, جب شہزادوں کو یقین ہو گیا نا کہ اس ظالم نے شہید ضرور کرنا ہے, آخری جو تقاضا کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اس ظالم نے کہا اگر 2 رکعت نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو نماز. پس شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہ ظالم جب تلوار لے کر آگے بڑھا نا, بڑا شہزادہ آگے آ جاتا ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, پہلے مجھے شہید کر, بعد میں چھوٹے کو شہید کرنا. چھوٹا آگے آ جاتا ہے, بڑا ہے میرے باپ کی جگہ ہے. آزاداروں, شاید یہی تھا کہ بعض اہل منبر پڑھتے ہیں کہ بڑے بھائی کو ماں کی وصیت یاد آ جاتی ہے کہ چھوٹے کا خیال رکھنا, چھوٹے کو ماں کی وصیت یاد آ جاتی ہے کہ باپ کی جگہ ہے, بڑے کا خیال رکھنا. بس آزاداروں, ایک مرحلہ ایسا آیا, اس ظالم نے بڑے شہزادے کی گردن پر تلوار چلائی, سر تن سے جدا ہوا, لاش زمین پر گری. ادھر یہ لاشا تڑپ رہا تھا, چھوٹے سے نہ رہا گیا, بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش سینے سے لگائی, خون کا خضاب لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے قیامت کے دن نہ رسول خدا سے اسی حال میں ملوں گا. عزادارو, بھائی کے تڑپتے ہوئے سینے سے لگے ہوئے چھوٹے بھائی کو اس ظالم نے بھائی کے سینے پر شہید کر دیا. اجرکم علی اللہ. اب اس ظالم نے شہزادوں کی لاشیں نہر میں ڈال دی, ننے ننے 2 سر لے کر اٹھا کر یہ دربار ابن زیاد میں پہنچا. لیکن عزادارو, یہ ملعون انعام کے لالچ میں آیا, لیکن جب جو شہزادوں کے یہ معصوم چہرے جن پر کسی ظلم کے آثار تھے, ابن زیاد ملعون بھی نہ دیکھ سکا, منقلب ہوا. اس نے کہا ظالم, میں نے کب یہ ظلم کرنے کا تجھے کہا تھا, میں نے تو کہا تھا زندہ پکڑ کر لے آنا. اے ظالم یہ بتا, یہ شہزادے آخری وقت میں کہتے کیا تھے؟ اس وقت اس ظالم نے کہا, شہزادوں کی دعا یہی تھی کہ خدایا اس ظالم اور ہمارے درمیان تو خود فیصلہ فرما. اس وقت اس ظالم نے کہا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے, کوئی اس ملعون کو اسی جگہ لے جا کر فی النار وسکر کرنے والا. بس عزاداروں, میں کہوں گا
اے جناب محمد ابراہیم کی ماں تو کتنی خوش قسمت، تیری جوڑی کے قاتل تھوڑی دیر بعد قصاص پا گیا، لیکن قربان جاؤں کربلا کی اس ماں کے علی اصغر کی ماں جو جناب سجاد سے پوچھا کرتی تھی، سجاد یہ بتا میرے علی اصغر کا قاتل حرملہ مارا گیا یا بھی زندہ ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، 12ویں سرکار کا ظہور جلد فرما، ہمیں اس مولا کے اعوان انصار میں قرار دے، علماء حق کا مراجع اعظام کو طول عمر عطا فرما، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، اسلام و مسلمین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، آل سعود و آل یہود، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، مودی سرکار کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ کشمیر، یمن، فلسطین کو آزاد فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق وسیع اور حلال عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما، مقروضین کے قرض خزانہ غیب سے ادا فرما۔ بار الہ عزاداری، عزاداران حسین جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، عزاداری اور عزاداروں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ یہ صف عزا بچھانے والے اور سجانے والوں کی تمام شرعی حوائج پوری فرما۔ بار الہ جو دعا زبان پر آئی، جو دعا زبان پر نہیں آئی تو علیم بذات الصدور ہے، ہماری تمام شرعی حوائج پوری فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا انک انت السمیع الدعاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔